السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ وہ موضوع ہے کہ جس کا میں نے 3-4 روز پہلے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ کس موضوع پر گفتگو کرنی چاہیے، پھر کوئی مرتد ملحد ویڈیو بناتا ہے اور ہمیں موضوع مل جاتا ہے، تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو ابھی کچھ دن پہلے ہوا یہ تھا کہ ایک صاحب جنہوں نے یہ کہا کہ وہ میرے شاگرد ہیں، انہوں نے ایک مرتد کو انہوں نے فون پر اس سے گفتگو کی، تو اس مرتد نے یہ سوال کیا کہ بھئی اللہ فزیکل ہے یا نہیں ہے، اور مقصد اس کا یہ تھا مرتد کا کہ اگر وہ فزیکل نہیں ہے تو پھر اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، جبکہ قرآن اور حدیث میں تو یہ ہے کہ اس کو دیکھا جائے گا جنت میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا فزیکل ہے۔ اسی طریقے سے اس شخص کا یہ بھی اعتراض تھا کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال ہوا ہے کہ جن سے ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ اللہ کا جسم ہے وہ فزیکل ہے، جیسے چہرے کا، ہاتھ کا اور انگلی کا۔ نہ صرف قرآن میں بلکہ احادیث میں بھی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ تو اس موضوع پر آج انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے، کوشش کروں گا کہ ٹو دی پوائنٹ رہوں۔ قرآن کریم میں سورہ انفال کی آیت نمبر 142 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلکہ سورہ اعراف کی، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا کہ ان راتوں میں کوہ طور پر آ کر اعتکاف کریں۔ وعدہ کیا تھا کہ کوہ طور پر آئیں اور اعتکاف کریں۔ پھر 10 راتیں مزید بڑھا کر ان کی تکمیل کی، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اس طرح ان کے رب کی ٹھہرائی ہوئی جو مدت ہے وہ کل 40 راتیں ہو گئیں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میرے قائم مقام بن جانا، تمام معاملات درست رکھنا اور مفسد لوگوں کے پیچھے نہ چلنا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں پر ایک دو باتیں کہنا چاہوں گا تاکہ جو گفتگو چل رہی ہے اس کا سیاق و سباق اور اس کا کانٹیکسٹ سمجھ میں آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں اور فرعون کو شکست ہو چکی ہے، اور اب یہ لوگ فلسطین کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی مورتی وغیرہ اللہ کی اگر بنا دیں تو ہمیں عبادت کرنے میں آسانی ہو جائے۔ یعنی ذہن بھٹک رہا ہے ادھر ادھر۔ دیکھیے مشرکین کیا کہتے ہیں، مشرکین بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بھگوان کی مورتی جب تک سامنے نہ رکھیں تو ہمارا ذہن کہیں ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، تو اس لیے ہم مورتی پوجا کرتے ہیں۔ بنو اسرائیل نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ بلکہ مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ پلائی، لوگ خاموش ہو گئے۔ بنو اسرائیل میں سب یہ مطالبہ کرنے والے نہیں تھے، بلکہ کچھ منافقین تھے جن کی تعداد کوئی تقریباً 20,000 کے قریب تھی۔ تو بہرحال یہ مطالبہ ان کا ہوا، حضرت موسیٰ نے ڈانٹ پلائی، بات ختم ہو گئی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اچھا آپ خدا سے کم کچھ احکامات کے لیے کوئی کتاب تو مانگ لیں کہ جس میں احکامات لکھے ہوئے ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ دعا قبول ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ وہ کوہ طور پر آئیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ میں 30 دن کے لیے کوہ طور پر جا رہا ہوں، اکیلے نہیں گئے، ساتھ میں ان کے کچھ
دوسرے لوگ بھی تھے تقریباً 80 کے قریب. یہ سب لوگ ایک روایت بلکہ 12 کے قریب. جی ہاں. تو یہ سب لوگ گئے اور پیچھے حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا نائب بنا کر گئے کہ حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کی نگرانی کریں اور ان کے اعمال درست رکھیں وغیرہ وغیرہ. 30 دن جب ہو گئے اور حضرت موسیٰ نہیں آئے تو ادھر منافقین کو موقع ملا اور انہوں نے کہا کہ بھائی موسیٰ تو واپس آنے والے ہیں نہیں. 30 دن پورے ہو گئے, اب 31واں دن بھی ہو گیا, 32واں دن بھی ہو گیا, ہم تو اسی اوریجنل مطالبے پر ہیں کہ ہمیں سامنے کوئی مورتی مل جائے. اس موقع پر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے گائے کی پوجا شروع کی. اب دیکھیے گائے کی پوجا ہندوؤں میں کہاں سے آئی ہے؟ ہندوؤں کو یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس جو چیزیں آئی ہیں, جو برہمنوں نے ان کا جو ایکسپلوٹیشن کیا ہے وہ کس طرح کیا ہے. انہوں نے پوری دنیا کا کہاں اٹھا کر ہندوستان میں امپورٹ کیا ہے. تو اب یہ مورتی پوجا شروع ہوئی اور کس طریقے سے بچڑے کی پوجا شروع ہوئی. اچھا, میری آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے یا کٹنے لگی ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری آواز شاید کٹ رہی ہوگی. مجھے بتا رہا ہے کہ میرا نیٹ سلو ہے. ذرا کنفرم کر دیجئے کہ اگر آواز میری صحیح ہے. اب صحیح ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے, بہتر ہے. تو ایک شخص تھا سامری, ان کا پنڈت تھا منافقین کا, اس نے ایک بچڑے کی مورتی بنائی گائے کی اور اس کی عبادت شروع کر دی. حضرت ہارون نے بہت منع کیا لیکن نہیں مانے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس آئے, اب اس بیچ میں کیا ہوا ان 10 دنوں میں, اضافی دنوں میں, تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, یار یہ بڑی پریشان کر رہی, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آواز جو ہے وہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے چونکہ میرا کنیکشن اسٹیبل نہیں ہے. خیر, اگر نہ ہو تو مجھے بتا دیجیے گا, پھر میں اپنے فون سے جوائن کروں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس آئے تو بڑے ناراض ہوئے کہ میرے پیچھے تم نے مورتی کی پوجا کیسے کر دی, گائے کی پوجا کیسے شروع کر دی. حضرت ہارون پر ناراض ہوئے. حضرت ہارون نے اپنا ایکسکیوز رکھا. پھر اس کے بعد لوگوں پر ناراض ہوئے اور یہ حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان کو قتل کیا جائے گا. یہاں سے مرتد کی سزا کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا. یاد رکھیے کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو ایمان لانے والے بنو اسرائیل تھے وہ سارے کے سارے مسلمان تھے. یعنی ہر دور میں اس دور کے نبی کے اوپر ایمان لانے والا مسلمان کہلاتا ہے. اچھا, یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے مورتی پوجا کی ہے وہ چونکہ مرتد ہو گئے ہیں, دین سے نکل گئے ہیں, لہٰذا ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے. تو تقریباً 20,000 کے قریب لوگ تھے کہ جنہوں نے اس سزا کا ارتکاب کیا. اب یہاں 2 روایتیں ہیں. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سزا کچھ لوگوں کے اوپر نافذ کی گئی, باقی لوگوں پر نہیں. اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ نہیں, تمام کے تمام مرتدین کے اوپر یہ سزا نافذ کی گئی. یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام 30 راتوں کے لیے گئے تھے, تو یہ بڑھ کر 40 راتیں کیسے ہو گئیں؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سے 30 راتوں کا وعدہ کیا کہ 30 راتوں کے لیے آؤ. اس کے بعد پھر ہم نے 10 دن اور بڑھا دیے. ان 40 دنوں میں ہو کیا رہا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلسل اعتکاف میں تھے اور ساتھ میں تورات بھی نازل ہو رہی تھی, اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس تورات کو تختیوں کے اوپر لکھ رہے تھے اور ساتھیوں سے لکھوا رہے تھے. یہ عمل چل رہا تھا. 30 دن میں تورات مکمل نہیں ہوئی تو 10 دن اور بڑھا دیے گئے اور اس طریقے سے 40 دن میں جا کر تورات مکمل ہوئی. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ کو یہ پتا نہیں تھا کہ 40 دن میں تورات مکمل ہوگی اور 30 دن میں نہیں ہوگی؟ تو پہلے ہی کہہ دیتا کہ بھئی 40 دن کے لیے آؤ, 30 دن کے لیے بلانے کی کیا ضرورت تھی, اور پھر 10 دن اور بڑھا دیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو یہی تھا کہ 40 دن میں تورات مکمل ہوگی, لیکن دراصل یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے.
یہاں ہر موقع کے اوپر انسان کا امتحان ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا بلکہ کہا جاتا کہ نہیں 40 دن کے لیے آ جاؤ، اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کو بھی یہی بتاتے کہ میں 40 دن کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ جو فتنہ کھڑا ہوا ہے، جو منافقین کا فتنہ سامنے آیا، یہ کبھی بھی نہیں آتا. یہ منافقین اسی طریقے سے چھپے رہتے اور مسلمانوں کے درمیان یہ بت پرست، یہ گائے کے پجاری اسی طریقے سے رہتے اور ان کے اوپر کوئی سزا جاری نہ ہوتی. لیکن دیکھیے یہ حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے 30 دن کا وعدہ کیا، 10 دن مزید رک گئے. اس رکنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے گائے کے پجاری تھے سارے باہر آ گئے. اور جو چھٹائی ہوئی ہے وہ اس طریقے سے کہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب لوگ تھے، اور یہ ساری ببلیکل نریشنز ہیں، اسلامی نریشن نہیں ہے. تقریباً 6 لاکھ، اس لیے ہم کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ 6 لاکھ تھے کہ 5 لاکھ تھے. تو 6 لاکھ کے قریب لوگ تھے. تو اگر اس میں سے 20,000 ہٹ گئے تو کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن اگر وہ 20,000 منافقین 6 لاکھ لوگوں میں رہتے تو وہ کتنے لوگوں کو منافق اور مشرک بناتے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. تو یہ حکمت تھی. اب یہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اضافی 10 دن بڑھے ہیں اور اس دوران تورات نازل ہو رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی، اور وہ دعا یہ مانگی کہ اے اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے. قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کی آیت میں پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا، تو وہ کہنے لگے میرے پروردگار مجھے دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں. ربی ارینی انظر الیک. اللہ نے کہا قال لن ترانی، اللہ نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. یہ ایک دوسرا مضمون شروع ہوا ہے. اللہ نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، اور حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا؟ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل ہے کہ اس دنیا میں لاجیکلی، شرعاً نہیں کہہ رہا ہوں، لاجیکلی اللہ تعالیٰ کی رؤیت یعنی اللہ کو دیکھنا ممکن ہے، پاسبل ہے. لیکن آخرت میں لاجیکلی بھی ممکن ہے اور شرعاً بھی ممکن ہے. یعنی قرآن کی آیات سے اور احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوگی. لیکن اس دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ کی رؤیت نہیں ہوگی، یہ بھی قرآن سے پتہ چلتا ہے، چونکہ اللہ نے کہہ دیا لن ترانی، کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. بہرحال کوشچن تو آخرت کے تعلق سے ہے کہ کیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا؟ بالکل دیکھا جائے گا. آخرت کا مطلب جنت، جنت میں مؤمنین اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا پھر اللہ تعالیٰ جسم ہے، اللہ کی باڈی ہے، وہ فزیکل ہے؟ چونکہ فزیکل چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ فزیکل ہے تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، چونکہ اللہ خدا فزیکل نہیں ہو سکتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ فنڈامنٹلی پورے مسلمان، تمام کے تمام مسلمان اس بات میں، اچھا یہ ایک تو ایک چیٹ پر دھیان نہ دیں اور مجھے تفسیر کر لینے دیں. اور ایک صاحب کہہ رہے ہیں لاؤڈ اسپیکر پر اذان پر بحث چڑھی ہے. میں انشاءاللہ آخر میں کچھ اس موضوع کے اوپر گفتگو کروں گا، اہم گفتگو کروں گا قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ. تو آخر تک آپ رہیے. تو کیا اللہ تعالیٰ جسم ہے؟ کیٹیگوریکلی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، اللہ فزیکل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ اہم چیز ہے. وہ یہ ہے کہ جو بھی جسم ہوتا ہے اس کے پارٹس ہوتے ہیں، اس کے اجزاء ہوتے ہیں، اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کمپوننٹس سے مل کر بنتا ہے. اسی طریقے سے جو بھی جسم ہوگا، وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ کسی نہ کسی جگہ میں ہوگا، وہ کسی نہ کسی اسپیس کو آکیوپائی کر رہا ہوگا.
اسی طرح جو بھی جسم ہوگا وہ کسی نہ کسی ڈائریکشن میں ہوگا، وہ آپ کے دائیں ہوگا، بائیں ہوگا، سامنے ہوگا، پیچھے ہوگا، اوپر ہوگا، نیچے ہوگا، کہیں نہ کہیں ہوگا، وہ کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہوگا جہاں پر وہ جسم ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ فزیکل ہو تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس کے کمپوننٹس بھی ہیں، اس کے اجزاء بھی ہیں، یعنی وہ اپنے اجزاء کا محتاج ہے، وہ اپنے اجزاء کا، اپنے کمپوننٹس کا محتاج ہے۔ اگر اللہ جسم ہے، فزیکل ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ کسی جگہ پر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جسم ہے، فزیکل ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ کسی ڈائریکشن میں ہے، وہ دائیں ہے، بائیں ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے منزہ ہے، مبرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ ساری کی ساری پراپرٹیز یہ ان چیزوں کی پراپرٹیز ہیں کہ جو اوریجنیٹڈ ہیں۔ اوریجنیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ جن کا آغاز ہوا ہے اور جن کا اختتام ہونا ہے، جیسے دنیا ہے، یہ اس دنیا میں بسنے والی چیزیں ہیں۔ آپ کتاب ہاتھ میں لے لیں تو کتاب ایک فزیکل چیز ہے، تو وہ کسی نہ کسی ڈائریکشن میں ہے، کسی نہ کسی جگہ میں ہے، اس کے کمپوننٹس ہیں، تبھی جا کر وہ کتاب کا جسم یا اس کی فزیکل باڈی وجود میں آئی ہے۔ لیکن پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کتاب کا وجود، اس کے ایگزسٹنس کا کبھی آغاز ہوا ہو اور اس کا کبھی نہ کبھی اختتام ہو جائے گا۔ لہذا اللہ نہ تو کسی ڈائریکشن میں ہے، نہ وہ کسی جگہ میں ہے، نہ اس کے کمپوننٹس ہیں، چونکہ کمپوننٹس کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کمپوننٹس کا محتاج ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیٹیگوریکلی مسلمانوں کے نزدیک فزیکل نہیں ہے، جسم نہیں ہے۔ لیکن پھر یہاں ایک سوال آ جاتا ہے، وہ سوال یہ آ جاتا ہے کہ قرآن میں بہت سارے الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں اللہ کے لیے جن سے لگتا ہے کہ وہ فزیکل ہے۔ مثال کے طور پر اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وجہ، فولی وجہ کا، یہ تو انسان کے لیے ہے۔ وجہ کا لفظ بہرحال استعمال ہوا ہے، ید کا لفظ استعمال ہوا، ید اللہ علی الجماع۔ قرآن حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ، ید اللہ علی الجماع۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جس میں انگلی کا لفظ استعمال ہوا ہے، قلوب العباد بین اصبعی الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے تمام بندوں کے دل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی انگلی بھی ہے، تو جس کی انگلی ہے، جس کے ہاتھ ہے، جس کا چہرہ ہے، تو اس کا تو جسم ہوا۔ یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ ہاں، یہ آیت کسی نے یاد دلائی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، بالکل وجہ ربک، تو وجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب یہاں پر اہل سنت میں دو گروپ بن گئے ہیں۔ ایک گروپ ان لوگوں کا ہے جن کو ہم پریڈیسیسرز بولتے ہیں، یعنی متقدمین بولتے ہیں، اور دوسرا گروپ بعد والوں کا ہے جو چوتھی پانچویں صدی ہجری میں آئے ہیں اور جنہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ تو جو پہلا گروپ ہے اس نے یہ کہا کہ یہ الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں، ان الفاظ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے اور نہیں معلوم ہو سکتا۔ یعنی کیا واقعی چہرے کا مطلب چہرہ ہے جس طرح ہمارا چہرہ ہوتا ہے، ہاتھ کا مطلب اسی طرح ہاتھ ہے جیسے ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، اور انگلی کا مطلب اسی طرح ہے جیسے ہماری انگلی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ہم نہیں جانتے۔ ہاں، ہمیں اس بات پر ایمان ہے کہ اس کے لیے وجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اصبع کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا انگلی کا لفظ ہے، چہرے کا لفظ ہے، وغیرہ وغیرہ، اس پر ایمان ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی العلیم ہے، آل نوئنگ ہے، اور ہم العلیم نہیں ہیں، ہم آل نوئنگ نہیں ہیں، ہم ہر چیز نہیں جانتے۔ یا کوئی دنیا میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر لے کہ میں ہر چیز جانتا ہوں، ناممکن ہے۔ بندہ ہر چیز نہیں جانتا، بلکہ وہ جتنا جانتا ہے وہ اس کے مقابلے میں کہیں کم ہے جتنا وہ نہیں جانتا۔ وہ نرا جاہل ہے، انسان تو نرا جاہل ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اور اللہ العلیم ہے، یعنی وہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ اب بندے کو یہ کیسے بتایا جائے کہ اللہ العلیم ہے اور تم جاہل ہو؟
اس کے لیے کچھ الفاظ ایسے ہونے چاہیے کہ جس کی حقیقت کا ادراک ایک انسان نہ کر سکے، لہٰذا ایسے الفاظ استعمال کیے گئے کہ جس کی تفصیلات اور جس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بندے کو نہیں بتائی گئی، تاکہ اس کو اس بات کا ایمان اور اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، آل نوئنگ ہے، اومنیسینس ہے، اور میں نہیں ہوں۔ اس لیے تو اب آپ دیکھیے ہماری جو یعنی یہ جو ہم ان الفاظ کے جو حقیقی معنی ہیں، جو ایکچوئل میننگ ہیں، ہم ان کو نہیں جانتے، اس کے پیچھے بھی ایک ریشنل ریزننگ ہے، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں نہیں پتا، ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا اور کیوں نہیں پتا، دونوں چیزیں ہم بتاتے ہیں۔ یعنی ہمیں پتا نہ ہونا اس کی ایک ریشنل وجہ ہے۔ اب کوئی آدمی اس ریشنلٹی کو قبول کرے نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن پھر اس کے بعد کچھ علماء اور آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان الفاظ کے معنی جانتے ہیں، یعنی ان کے جو لنگوسٹک میننگ ہے کہ وجہ کے معنی چہرے کے ہیں اور اصبع کے معنی انگلی کے ہیں، یہ سب تو ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے، لیکن دراصل ان کی مراد ہے، ان سے یہ استعارے ہیں۔ استعارے کا مطلب ہے میٹافوریکل، اور عربی زبان میں ان الفاظ کو استعمال کر کے استعارے میں یہ بہت کامنلی یعنی عربی زبان میں یہ الفاظ بطور استعارہ استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وجہ کے معنی عربی زبان میں رضامندی کے بھی لیے جاتے ہیں، کہ تم جدھر بھی رخ کرو گے فثم وجہ اللہ، تمہیں اللہ کی رضامندی مل جائے گی۔ کعبے کی طرف رخ کرنا ہے، لیکن ایک آدمی کعبے کی طرف رخ نہیں کر پا رہا ہے، مثلا اس کو ڈائریکشن پتہ نہیں چل رہا ہے، اندھیرے میں سفر کر رہا ہے، تو کیا کرے؟ اب وہ سوچے کہ کدھر ہو سکتا ہے، اب اس کے بعد سوچنے کے بعد جدھر بھی اس کا رخ ہو ادھر وہ نماز پڑھ لے۔ اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قبول ہوگی اور اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ فثم وجہ اللہ، تو وجہ سے مراد اللہ کی رضامندی ہے، اور وجہ کا استعمال رضامندی کے معنی میں عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ یہ وجہ کا استعمال عربی زبان میں کامن ہے۔ اسی طریقے سے ید اللہ علی الجماع، حدیث میں اللہ کا ہاتھ، عربی زبان میں ید کا استعمال سپورٹ کے لیے، مدد کے لیے بہت کامن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ اگر جماعت بنا کر رہو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، الگ الگ تنہا تنہا رہو گے تو مدد نہیں آئے گی۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسرے الفاظ ہیں ان کے بھی معنی بیان کیے گئے، لہٰذا ان الفاظ کے قرآن اور حدیث میں آ جانے کی وجہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ فزیکل ہے۔ میٹافوریکل لینگویج، ہر زبان میں میٹافور کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ جس میں میٹافور کا استعمال نہ ہوتا ہو۔ آپ چاہے سنسکرت لے لیں، چاہے آپ اسپینش لے لیں، انگلش لے لیں، فارسی لے لیں، اردو لے لیں، عربی لے لیں، دنیا کی کوئی بھی زبان اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں میٹافور کا استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی ہوتا ہے۔ اور جب میٹافور کا استعمال ہوتا ہے تو اس کو اسی معنی میں یعنی میٹافوریکلی ہی لیا جانا چاہیے۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ آپ جس طریقے سے بھی، جس انٹرپریٹیشن کو بھی چاہیں لے سکتے ہیں، لیکن دونوں انٹرپریٹیشن میں ایک چیز کامن ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں کے دونوں جو گروپس ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں، چاہے وہ متقدمین کی جماعت ہو یعنی پریڈیسیسرز ہوں یا وہ بعد والے ہوں، دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، اللہ فزیکل نہیں ہے۔ یہ اہم چیز ہے۔ تو چاہے آپ قرآن کی کوئی بھی آیت لے آئیں اللہ تعالیٰ کو فزیکل ثابت کرنے کے لیے، وہ آپ کی جہالت یعنی وہ دلیل اور وہ استدلال آپ کی جہالت کو ثابت تو کرے گا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو فزیکل ثابت نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر آج سے نہیں گزشتہ 1300 ساڑھے 1300 سال سے علماء گفتگو کرتے آئے ہیں، کتابیں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں صفحات سیاہ کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے یہ اعتراض بچکانا ہم سے نہ کیے جائیں، ٹھیک ہے؟ جو اعتراض لوگ کرتے ہیں نا، ارے یہ لفظ آ گیا، سچ والا کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی نا اس میں بھی اس نے یہی بکواس کی تھی کہ اچھا یہ لفظ آ گیا، اور اس میں نے یہی جواب دیا تھا کہ یہ استعارہ ہے۔ تم یہ ثابت کرو کہ استعارہ زبان میں نہیں ہوتا، اس کو ماننا پڑا کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ہر زبان میں استعارہ ہوتا ہے تو عربی زبان میں بھی استعارہ ہے، اور استعارے کے معنی آتے ہیں میٹافور۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ فزیکل نہیں ہے. اب آ جائیے ہم اپنے مین سوال کی طرف کہ جب اللہ فزیکل نہیں ہے تو پھر اس کی رؤیت یعنی اس کو کیسے دیکھا جانا ممکن ہے. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی رؤیت نہیں ہو سکتی چونکہ وہ فزیکل نہیں ہے، اور اگر ہو سکتی ہے تو پھر اس کا فزیکل ہونا ضروری ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ میں اور کسی نہ کسی ڈائریکشن میں ہے. مثلا میں اس وقت اپنے لیپ ٹاپ کو دیکھ رہا ہوں تو وہ لیپ ٹاپ میرے سامنے ہے، وہ ایک جگہ پر رکھا ہوا ہے. اگر وہ میرے سامنے نہیں ہوگا یا اس جگہ میں نہیں ہوگا، کسی ایسی جگہ پہ ہوگا جہاں میری نظر نہیں جا رہی ہے تو میں اس کو نہیں دیکھ پاؤں گا. آپ اپنے ڈیوائس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ڈیوائس آپ کے سامنے ہے، وہ اسی لیے دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ آپ کے سامنے ہے، نہیں ہوگا تو نہیں دیکھ پائیں گے. تو جس چیز کو بھی دیکھا جائے گا اس کا کسی نہ کسی جگہ اور کسی نہ کسی ڈائریکشن میں ہونا ضروری ہے. پہلی شرط تو یہ. دوسری شرط یہ ہے کہ دیکھنے والے اور جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے دونوں کا آمنے سامنے ہونا ضروری ہے. لہذا اگر آپ سامنے دیکھ رہے ہو تو پیچھے کی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی چونکہ وہ آپ کے سامنے نہیں ہے. ہاں دائیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی باڈی اگرچہ سامنے فیس کر رہی ہے لیکن آپ نے اپنی گردن ادھر موڑی تو اب آپ اپنی نگاہ سے اپنی آنکھ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال جس چیز کو بھی آپ دیکھیں وہ اس کا آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے. یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اور جو دیکھنے والا ہے دونوں کے درمیان مناسب فاصلہ ہونا ضروری ہے. اگر وہ بہت دور ہوگی، اتنا ڈسٹینس ہو، مثلا کئی میل کا ڈسٹینس ہو، تو آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے، ہوتی رہے وہ کتنے آپ کے سامنے. اور وہ اتنی قریب ہو کہ گویا کہ وہ آپ کے چہرے پر ہو، آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی براہ راست دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، مرر میں دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. مثلا آپ کی پلکوں کے اوپر اگر کچھ رکھا ہوا ہو تو آپ کو یہ تو محسوس ہوگا کہ کچھ رکھا ہوا ہے لیکن آپ اس کو دیکھ نہیں پائیں گے. آپ کی آنکھ میں اگر بال چلا جائے حالانکہ وہ آنکھ میں ہے جہاں سے ہم دیکھتے ہیں لیکن وہ بال ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں شیشے کی مدد سے اس بال کو نکالنا پڑتا ہے. تو ایک مناسب فاصلہ ہونا ضروری ہے. یہ تیسری شرط ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے وہ بھی روشن ہو اور جو دیکھنے والا ہے اس کی آنکھ میں بھی روشنی ہو. یعنی اگر دیکھنے والے کی آنکھ میں ہی روشنی نہ ہو، یعنی وہ نابینا ہو، وہ بلائنڈ ہو، تو وہ کیسے دیکھے گا؟ اور وہ اس کی آنکھ میں تو روشنی ہے لیکن جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے وہاں اندھیرا ہے، چوپٹ اندھیرا، تو آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو اس کا روشن ہونا جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اور دیکھنے والے کی آنکھ کا روشن ہونا دونوں ضروری ہے، تب جا کر ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ 4 شرطیں ہیں. ان میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر نہ پائی جائے تو دیکھنا ممکن نہیں ہے. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آخرت میں جنت میں دیکھا جائے گا تو پھر یہ 4 شرطیں وہاں ہونا ضروری ہیں. تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی کسی نہ کسی ڈائریکشن میں ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کا فزیکل ہے، تبھی جا کر وہ کسی ڈائریکشن میں ہوگا، تبھی جا کر وہ ایک مناسب ڈسٹینس پر ہوگا، تبھی جا کے وہ روشن ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ فالس ایکویلنس ہے. اس کو عربی میں ایک ٹرمینالوجی ہے علم کلام میں، اس کو بولتے ہیں قیاس الشاہد، قیاس الغائب علی الشاہد. قیاس الغائب علی الشاہد کا مطلب ہے کہ کسی اندیکھے کو دیکھے کے اوپر قیاس کرنا، یعنی فالس ایکویلنس. اللہ تعالی ہماری دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی آبجیکٹ نہیں ہے، وہ انسین ہے. انسین کی جو پراپرٹیز ہیں وہ الگ ہیں اور سین کی یعنی جو ہماری دنیا میں ہے اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ الگ ہیں. اب مثال کے طور پر جو لوگ ملٹی یونیورس یا ملٹی ورس تھیوری کے اوپر بلیو کرتے ہیں وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ الگ الگ یونیورسز میں یا اس پوری سمجھ لیجئے کہ جتنا بھی ایگزسٹنس ہے، چاہے وہ ایک یونیورس میں ہو یا ملٹی یونیورسز میں ہو، اس میں 3 ڈائمینشنز نہیں ہیں بلکہ 11 ڈائمینشنز ہیں.
اب دیکھیے ہماری دنیا میں، ہماری اس کائنات کے اندر 3 ڈائمنشن ہے اور چوتھا ڈائمنشن ٹائم ہے. وہ ڈائمنشن کیا ہے؟ یعنی لمبائی، چوڑائی، موٹائی. یہ 3 کوئی بھی جسم ہوگا اس کے اندر یہ 3 ڈائمنشن ہوں گے اور وہ کسی نہ کسی ٹائم میں ہوگا. یہ 4 ڈائمنشنز ہیں. ہمیں ان 4 ڈائمنشنز کو ہی پر ہی کنٹرول دیا گیا ہے. ہم ٹائم میں ہی موو کر سکتے ہیں. ہم آگے ہو سکتے ہیں، پیچھے ہو سکتے ہیں. یہ جو آگے پیچھے ہونا، یہ سارے کے سارے ڈائمنشنز ہیں. لمبا ہونا، موٹا ہونا، چوڑا ہونا، یہ ڈائمنشنز ہیں. تو اگر اس یونیورس میں جس میں ہم جی رہے ہیں اس میں 4 ہی ڈائمنشن ممکن ہیں، اور سائنٹسٹ کے مطابق صرف 4 ہی ڈائمنشنز نہیں ہیں بلکہ 11 ڈائمنشنز ہیں، اور وہ دوسرے یونیورس میں ہو سکتے ہیں. دوسرے یونیورس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، لیکن یہ ایک تھیوری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ یہ کہنے لگے کہ نہیں، جس طریقے سے لاز آف فزکس اس دنیا میں کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں کے لاز آف فزکس ہر دنیا میں کام کریں گے، اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر جہالت نہیں ہو سکتی. وہ لاز آف فزکس اس دنیا کی فزکس کے لیے ہیں، اس دنیا کے لیے ہیں، وہ ہر دنیا کے لیے نہیں ہے. جس طرح یہاں کے ڈائمنشنز یہاں کے لیے ہیں، وہ ہر دنیا کے لیے نہیں ہے. یہ سائنٹیفک تھیوری ہے. اسی کو کہتے ہیں قیاس الغائب علی الشیء. جو چیز یہاں نہیں ہے آپ اس کو اسی طریقے سے ٹریٹ کریں جو یہاں ہے. اللہ تعالیٰ الغائب ہے، یعنی وہ انسین ہے. اس وقت آپ اس کو اس طریقے سے تصور کریں جس طرح ہم کسی بھی آبجیکٹ کو دیکھتے ہیں، کسی بھی آبجیکٹ کو تصور کرتے ہیں. اس کو بولا جاتا ہے فالس ایکویلنس. اور فالس ایکویلنس ایک فیلسی ہے، غلط ہے. فالس ایکویلنس سے آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے. یہ تو تحقیقی جواب ہوا. الزامی جواب بھی سنیے. دیکھیے جو آبجیکشن کرنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کسی مکان میں ہونا ضروری ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں، میں کسی جگہ کو دیکھ رہا ہوں، تو کیا وہ جگہ بھی کسی جگہ میں ہے؟ اگر وہ جگہ بھی کسی جگہ میں ہے تو پھر اس جگہ کا بھی کسی جگہ میں ہونا ضروری ہے، اور پھر اس جگہ کا بھی جو تیسری جگہ ہے اس کا بھی کسی جگہ میں ہونا ضروری ہے. اور اس طریقے سے آپ چلتے رہیں. اسی کو ہم عربی میں تسلسل کہتے ہیں، اور انگلش میں ہم انفینٹ ریگریس بولتے ہیں. اور انفینٹ ریگریس یہ امپاسبل ہے. تو آپ کسی جگہ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کسی جگہ میں نہیں ہے، اس کے باوجود آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن خدا کو دیکھنے کے لیے اس کا کسی جگہ میں ہونا ضروری ہے. یہ شرط آپ نے لگا دی. جبکہ جس جگہ کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسی دنیا میں ہے، وہ اسی یونیورس میں ہے. اگر وہ جگہ کسی جگہ میں ہوئے بغیر آپ دیکھ سکتے ہیں تو کیا خدا کو دیکھنے کے لیے اس کا جگہ میں ہونا ضروری ہے؟ یہ شرط کہاں سے نکال کر لائے؟ تو بہرحال خدا کو دیکھنے کے لیے اس کا موجود ہونا ضروری ہے. اس کی بھی دلیل سن لیجئے. دیکھیے ہم جن چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں وہ 2 طرح کی کیٹیگریز میں آتی ہیں. یا تو وہ آبجیکٹ ہیں یا وہ پراپرٹیز آف آبجیکٹ ہیں. مثال کے طور پر آپ لیپ ٹاپ کو دیکھتے ہیں تو لیپ ٹاپ ایک آبجیکٹ ہے، اور آپ لیپ ٹاپ کے کلر کو دیکھتے ہیں. مثلا میرے لیپ ٹاپ کا کلر سلور ہے، تو میں سلور کلر کو دیکھ رہا ہوں. یہ سلور کوئی بھی کلر، چاہے وہ سلور ہو، بلیک ہو، وائٹ ہو، کوئی بھی کلر آن اٹس اون ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ کسی نہ کسی چیز کے اوپر ایگزسٹ کرتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ سلور چلا جا رہا ہے نا، آپ نے مسٹر بلیک سے ہاتھ ملایا، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ وہ کلر کسی نہ کسی چیز کے اوپر یا کسی نہ کسی آبجیکٹ کے اوپر ہوگا. تو آبجیکٹ کو بھی آپ دیکھتے ہیں اور کلر کو بھی آپ دیکھتے ہیں. ایک چیز جو آبجیکٹ ہے اس کا ایگزسٹنس اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، چونکہ وہ خود میں ایگزسٹ کرتی ہے، اپنے آپ سے ایگزسٹ کرتی ہے. اور جو کلر ہے اس کا ایگزسٹنس ویک ہے، چونکہ وہ خود سے ایگزسٹ نہیں کرتی بلکہ کسی نہ کسی آبجیکٹ کے ساتھ وہ ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن دیکھتے آپ دونوں کے ہیں. تو دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان کو دیکھا جا سکتا ہے. اگر دونوں کا حکم سیم ہے تو پھر دونوں کے حکم کی وجہ بھی سیم ہونی چاہیے. جب 2 چیزوں کا کامن حکم ہوتا ہے تو اس کا کامن کاز بھی ہوتا ہے. تو یہ کامن کاز کیا ہے؟ 2 پاسبلٹیز ہیں. پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ ان دونوں کے دیکھے جانے کا جو کامن کاز ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے دونوں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو ہو بھی سکتی ہیں نہیں بھی ہو سکتی. دونوں کے دونوں پاسبل ایگزسٹنٹ ہیں. اب میں تھوڑا سا ڈیپ میں جا رہا ہوں علم کلام کے. آپ اگر توجہ دیں گے تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا.
دونوں کے دونوں پاسبل ایگزسٹنٹ ہے. پاسبل ایگزسٹنٹ بولتے ہیں جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. اب دیکھیے لیپ ٹاپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ لیپ ٹاپ کا ہونا ضروری ہے ہر حال میں ورنہ انسانیت ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. لیپ ٹاپ کے ہونے سے پہلے انسانیت تھی. تو دونوں کا ہونا نہ ہونا برابر, اس کو بولتے ہیں امکان, اس کو بولتے ہیں پاسبل ایگزسٹنس. تو ہم لیپ ٹاپ اور اس کے کلر دونوں کو دیکھ پا رہے ہیں. اس دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو پاسبل یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں پاسبل اینٹیٹیز ہیں. یہ دونوں کے دونوں پاسبل اینٹیٹیز ہیں. لیکن کسی چیز کا پاسبل اینٹیٹی ہونا اس کے دیکھے جانے کے لیے ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی آدمی کی شادی نہیں ہوئی اور لیکن اس کے بیٹے ہونا پاسبل ہے. ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی, اس کی اولاد نہیں ہوئی, لیکن اس کا بیٹا ہونا پاسبل ہے. محض اس لیے کہ اس کا بیٹا پاسبلی ہے, پاسبل ہو سکتا ہے, پیدا ہو سکتا ہے. کہ آپ اس کے بیٹے کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. تو کسی چیز کا پاسبل ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے دیکھے جانے کو ضروری بنا دے. تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لیپ ٹاپ اور اس کے کلر دونوں کو دیکھ پاتے ہیں؟ وہ کیا ریزن ہے؟ وہ ریزن یہ ہے کہ لیپ ٹاپ اور کلر دونوں موجود ہیں. جو چیز موجود ہوگی اس کو دیکھا جائے گا اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ خدا, جس کو آپ اپنی زبان میں ایشور کہنا چاہے کہہ لیں, جس کو آپ گاڈ کہنا چاہے گاڈ کہہ لیں, ہم اللہ کہتے ہیں, وہ موجود ہے. وہ تمام موجودات سے بڑھ کر موجود ہے. تو جب ہر موجود کو دیکھا جانا ممکن ہے تو خدا کو دیکھا جانا ممکن کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. یعنی کسی بھی چیز کا وجود دراصل اس کی رویت کی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود اللہ کی رویت کی وجہ ہے. تو جو کاز ہے وہ موجود ہے. جب کاز موجود ہے تو ایفیکٹ بھی موجود ہوگا. ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شرطیں ہیں کسی چیز کی دیکھے جانے کی وہ اس دنیا میں اپلیکیبل ہیں. کہ جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا سامنے ہونا یا اس کا روشن ہونا یا اس کا مناسب ڈسٹینس پہ ہونا وغیرہ وغیرہ, یہ اس دنیا کے لیے لا اپلائی ہوگا, یہ آخرت کے لیے اپلائی نہیں ہوگا. اور یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے, چونکہ جب دو ملکوں کے قوانین الگ ہوتے ہیں, دو ملکوں کا ٹیمپریچر اور ایٹماسفیئر الگ ہوتا ہے, تو دو دنیاؤں کے جو لاز آف فزکس ہیں وہ بھی الگ ہوتے ہیں. آپ ایک دنیا کے لاز آف فزکس کو دوسری دنیا کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے ورنہ یہ فالس ایکویولنس ہو جائے گا. پھر ورنہ ماننا پڑے گا کہ امریکہ کا موسم اور انڈیا پاکستان کا موسم بھی ایک ہی ہو. اب ہمارے یہاں سردی ہو رہی ہے, پرسوں برف پڑی, اور آپ کے یہاں گرمی ہو رہی ہے, تو کہ چونکہ ہمارے یہاں گرمی ہو رہی ہے لہٰذا ضروری ہے کہ آپ کے یہاں بھی گرمی ہو. بھائی کیوں ضروری ہے؟ ہم دوسرے ملک میں رہتے ہیں, آپ دوسرے ملک میں رہتے ہیں, آپ کے یہاں کا ایٹماسفیئر الگ ہے, ہمارے یہاں کا ایٹماسفیئر الگ ہے. تو جب یہ ہے تو پھر دو دنیاؤں کے لاز آف فزکس اور لاز آف نیچر یہ بھی الگ الگ ہے. تو یہ رویت کے تعلق سے مختصر سی گفتگو ہے. اب اس کے بعد جب حضرت موسیٰ کی ریکویسٹ ریجیکٹ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 144 میں, قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی, اے موسیٰ میں نے اپنا پیغام دے کر تم سے ہم کلام ہو کر تمہیں تمام انسانوں پر فوقیت دی ہے. یعنی تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری اس ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا تو یعنی گویا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں, تمہاری حیثیت ہے, تمہاری فوقیت ہے, تمہاری فضیلت ہے, اور وہ اس طریقے سے کہ تم دوسری نعمتوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے منتخب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تم سے گفتگو کی ہے, تمہیں اللہ نے اپنا پیغام دیا ہے, تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا ہے. رسول کا مرتبہ بڑا بلند ہے. لہذا جو تمہیں دیا گیا فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین, جو میں نے دیا ہے وہ لے لو اور شکر ادا کرو. جو تمہیں دیا گیا وہ کچھ کم نہیں ہے. اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے, وہ یہ کہ ہماری جو خواہشات ہیں ان کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے. ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو ہم دوسری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں, اور دوسری ہوتی ہے تو تیسری کرنا چاہتے ہیں. انسان خواہشات کا پتلا ہے. اگر کوئی مثلا گر گڑا کر دعا مانگ رہا ہے اور ایسی خواہش کر رہا ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے, تو وہ اس کو ہرگز یہ نہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو کہ میں نے یار اتنی دعا مانگی اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. دعا تو اس کی قبول ہوئی ہے, وہ کسی نہ کسی اور صورت میں قبول ہوئی ہے, لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ بندے کی ہر خواہش کو پورا کر دیا جائے. ایسے موقع پر بندے کو یہ دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ اس کے علاوہ جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر برسائی ہیں وہ کیا کیا ہیں. اگر ایک انسان اپنی ان نعمتوں کو دیکھنے لگے تو اپنی خواہشات کو پھر وہ کم کر دے, اور اگر اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ اس پر برا نہ مانے, اس پر برا نہ سوچے. وہ یہ نہ سوچے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر آپ کا مقام نہیں ہے. ہماری حیثیت حضرت موسیٰ سے بڑھ کر نہیں ہے. حضرت موسیٰ کی خواہش پوری نہیں کی اللہ تعالیٰ نے, لیکن اللہ نے ان کی جو دوسری نعمتیں تھیں ان کے اوپر ان کو یاد دلائیں.
کہ تم اپنی رسالت کو دیکھو، اپنے مقام کو دیکھو اور شکر ادا کرو. تو ہماری جو حیثیت ہے، ہم اس حیثیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمارے اوپر برسائی ہیں اور دن رات برساتا ہے، ہم ان نعمتوں کو سوچیں اور خواہشات کے پورا نہ ہونے کے اوپر نظر نہ کریں. یہ اس سے سبق ملتا ہے. اب میں کل جب تراویح پڑھ رہا تھا تو میں کچھ آیتوں پر سے میں نے کچھ آیتوں کی تلاوت کی اور ایک مضمون ذہن میں آیا، اور یہ اسی قصے سے متعلق ہے. یہ قصہ سورہ اعراف میں کافی پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. ہوا یہ تھا، آج کل کے حالات دیکھیے انڈیا میں کیا ہو رہے ہیں، یہ اسپیسیفکلی انڈیا کے حالات سے ریلیٹڈ ہے. اس طرح کی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں کہ جس میں آپ کچھ زعفرانی لباس میں اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو بظاہر مذہبی نظر آ رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ مذہبی لوگ اتنے خراب ہوتے ہیں. مذہبی لوگ تو اچھے ہوتے ہیں، مذہبی لوگ عام طور سے پیسفل ہوتے ہیں. ہاں، مذہبی لباس میں کچھ بھیڑیے آ جاتے ہیں. تو کچھ مذہبی لباس میں، زعفرانی لباس میں لوگ ہیں اور وہ دھمکی دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ہم ان کی عورتوں کا ریپ کریں گے، مسلمانوں کو ہم قتل کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی کئی ساری ویڈیوز فلوٹ کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر. یہ جو دھمکی مسلمانوں کو دی گئی ہے، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو مسلمان تھے ان کو بھی یہی دھمکی دی گئی تھی، اور وہ اس طریقے سے دی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرعون کے پاس آ کر اللہ کا پیغام پہنچایا، اور وہ پورا واقعہ ہے کہ جادوگروں کو بلایا گیا، جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا، جادوگروں کو فرعون نے مار دیا. اب جو فرعون کے حواری تھے، فرعون کے جو قریبی تھے، انہوں نے یہ کہا فرعون سے، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک والہتک، آپ فرعون موسیٰ کو اور موسیٰ کے ماننے والوں کو ویسے ہی چھوڑ رہے ہیں، یہ تو زمین میں فساد برپا کریں گے، یہ بڑے خراب لوگ ہیں. تو فرعون نے کیا کہا؟ اس کے جواب میں فرعون نے کہا سنقتل ابناءہم، ہم ان کے مردوں کو قتل کریں گے، ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے. مردوں کو قتل کر کے عورتوں کو زندہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عورتوں کا ریپ کریں گے. تو یہ ریپ کی دھمکی مسلمانوں کو پہلی مرتبہ نہیں ملی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو مسلمان تھے ان کو بھی ان کی عورتوں کے بارے میں یہی دھمکی دی گئی تھی کہ ان کا ریپ کیا جائے گا اور مردوں کو مار دیا جائے گا، ان کا جینوسائیڈ کیا جائے گا. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہمیں پورا پورا کنٹرول حاصل ہے، حکومت ہماری ہے. تو حضرت موسیٰ نے کس طریقے سے اپنی قوم کو دلاسا دیا تھا اس دھمکی کے مقابلے میں؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، دو باتیں انہوں نے بتائی تھی. اس کے بعد آگے کیا نتیجہ نکلے گا؟ ان الارض للہ، زمین تو اللہ کی ہے، کسی انسان کی کوئی ہے. یہ زمین اللہ نے بنائی ہے، جس نے بنائی ہے وہی مالک ہے. ہاں، کچھ دنوں کے لیے وہ زمین کچھ لوگوں کو دے دیتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، اور جب مرضی آتی ہے تو لے لیتا ہے. پوری دنیا کا یہی نظام ہے، کوئی حکومت ہمیشہ نہیں ٹکتی ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے آگے چل کر جو لوگوں کا مزاج تھا وہ بتایا کہ فرعون کے جو لوگ تھے، جو اس زمانے کے کفار اور مشرکین تھے، ان کا مزاج یہ بن گیا تھا کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، کہ جب ان کے اوپر خوشحالی آتی تو وہ یہ کہتے کہ یہ تو ہمارا حق تھا، یہ تو سارا ہمارا اچیومنٹ ہے، سارا کریڈٹ خود لے لیتے، جتنی بھی ترقی ہوتی اس کا کریڈٹ خود لے لیتے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، لیکن جب کوئی مصیبت ان پر آ کر پڑتی تو وہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نحوست قرار دیتے کہ ان کی وجہ سے آئی ہے. آپ دیکھیے پچھلے سال کیا ہوا، 2 سال پہلے جب کرونا آیا تو کرونا کی پوری مصیبت تبلیغی جماعت کے اوپر ڈال دی گئی، مسلمانوں کے اوپر، کہ ان کی وجہ سے آئی ہے، ان کی وجہ سے کرونا پھیل رہا ہے. دہلی کا سی ایم روزانہ رپورٹ جاری کرتا تھا کہ اتنے % کیس کرونا کے ہیں، اس میں اتنے % تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہیں.
تو یہ جو تبلیغی جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا، یہ وہی رویہ ہے جو فرعون کے لوگوں کا تھا کہ جب ترقی ہوگی تو سارا کریڈٹ خود لے لیں گے اور مسلمانوں کو کہا جائے گا کہ ان کے بس کا کچھ نہیں، لیکن جب کوئی مصیبت آئے گی تو مسلمانوں کو نحوست قرار دیا جائے گا۔ یہ آج بھی وہی ہو رہا ہے، رویہ وہی ہے۔ اگر رویہ وہی ہے تو پھر یہ یاد رکھیے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ڈیل کیا تھا، اللہ تعالیٰ آج کے ظالموں کو بھی اسی طریقے سے ڈیل کرے گا۔ وہ کیسے ڈیل کیا تھا؟ وہ اس طریقے سے کیا تھا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، چنانچہ ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی دل، گھن کے کیڑے، مینڈکوں اور خون کی بلائیں چھوڑی جو سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھیں، یعنی ان کے اوپر عذاب آیا، کس طریقے سے طوفان آئے، ان کی اکانومی تباہ ہو گئی، ان کی زراعت ختم ہو گئی، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ آپ سری لنکا کی حالت دیکھ لیجیے، 1 سال پہلے تک سری لنکا کی حکومت یہ کہتی آ رہی تھی کہ ہم حجاب پر پابندی لگائیں گے، ہم اسلامک اسکولز کو ختم کر دیں گے، ہم نیشنل آئیڈینٹی ایک ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آج دیکھ لیجیے کھانے کو نہیں ہے سری لنکا کے پاس، گاڑی چلانے کے لیے گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، بیسک ہیلتھ کیئر سسٹم ختم ہو چکا ہے، 1 سال کے اندر اندر ہوا ہے یہ سب۔ ایک اچھی خاصی اکانومی تھی، ختم ہو گئی۔ تو اگر یہ سری لنکا میں ہو سکتا ہے تو رشیا میں بھی ہو سکتا ہے، کمبوڈیا میں بھی ہو سکتا ہے، یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے خدا کو چیلنج نہ کیا جائے۔ خدا کو اگر چیلنج کیا جائے گا تو خدا اپنی رسی پہ ڈھیل تو دیتا ہے، لیکن جب کھینچتا ہے تو بہت بری طرح کھینچتا ہے۔ اور یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر جو ہراسمنٹ اس وقت چل رہا ہے کچھ ملکوں میں مسلمانوں کے خلاف، جس طریقے سے ہراسمنٹ چل رہا ہے، اگر وہ کنٹینیو ہوتا رہا اور ریپ کی دھمکیاں ملتی رہیں اور اس کو کچھ لوگوں نے انجام دینے کی کوشش کی یا مسلمانوں کی جینوسائیڈ کا کوئی پلاننگ کی، مسلمانوں کو کچھ نہیں کرنا ہے، مسلمان کو تو صبر کرنا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو تعلیم دی تھی کہ صبر کرو، صبر اس کو کرنا ہے، انتقام لینا ہے پھر اللہ کو۔ اس ملک کی اکانومی تباہ ہوگی قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں، اور خود ہی ہوگی، وہ لوگ خود ہی کریں گے، کوئی دوسرا باہر سے آ کر نہیں کرے گا۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو لوگ چاہے ریکارڈ کر کے رکھ لیں، جو کچھ میں نے کہا ہے قرآن کی روشنی میں کہا ہے، کوئی اپنے گھر سے نہیں کہا ہے، اور قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے، اس کا ایک ایک لفظ برحق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اوپر والے کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور جو لوگ ماتحت ہوں ان کے اوپر ہمیشہ ان سے اپنے ماتحتوں سے، یہ چیز مسلمانوں کے لیے بھی غیر مسلموں کے لیے بھی ہے کہ اپنے ماتحتوں سے ہمیشہ خوش دلی کے ساتھ ملنا چاہیے، ہمیشہ ان کے ساتھ کائنڈنس کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ان کے اوپر ظلم کیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کو زیادہ دیر نہیں لگتی ہے ظالم کو اس کی گدی سے ہٹا دینے میں۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے جو موجودہ صورتحال ہے اس کے تعلق سے میں نے شیئر کی ہیں۔ قرآن کریم میں جو حضرت موسیٰ کا قصہ ہے وہ بہت اہم ہے۔ جب ہم کوئی قصہ پڑھیں، اگر ہم اس کو اسی طریقے سے کہ ایک اسٹوری ہوئی تھی ہم نے پڑھ لیا تو کیا فائدہ؟ قرآن کریم میں یہ قصے اس لیے بیان نہیں کیے گئے، قرآن کریم میں یہ قصے اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہم ان سے درس عبرت حاصل کریں۔ قرآن کریم قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ کا قصہ کتنی مرتبہ آیا، لیکن اس میں کتنا زبردست سبق ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو ہمیشہ دہراتی ہے۔ ایک مرتبہ اگر ہوا ہے تو بار بار ہو سکتا ہے، چونکہ اللہ نہیں بدلا، اللہ وہی ہے، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آئی، اس کی قدرت بھی اتنی ہی ہے جتنی پہلے تھی۔ تو اگر لوگوں کے ظلم کا انداز نہیں بدلے گا تو اس کے عذاب کا انداز نہیں بدلے گا۔ ھذا ما عندی، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ انشاءاللہ کل پھر آپ حضرات سے ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔